اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیلہ ازدشنوت میں ایک شخص تھا جس کا نام ضماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ میں آیا تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سایہ ہے یا جنون ہے۔ معاذ اللہ، ضماد نے کہا، میں ایسے بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ضماد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا جنتر منتر پھر سنانا، پہلے میرا کلام سنو۔ چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ضماد نے یہ خطبہ مبارک سنا تو محبوط رہ گیا اور عرض کرنے لگا، حضور ایک بار پھر پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی خطبہ پڑھا۔ اب وہ ضماد جو سایہ اتارنے آیا تھا، اس کا اپنا سایہ کفر اتر گیا۔ وہ بولے بنا نہ رہ سکا، خدا کی قسم، میں نے کئی کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کی باتیں سنی، لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو معاً ایک بحر خار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا، اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے حیران و پشیمان واپس پھرے۔ مسلم صفحہ نمبر 360۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی وہ ہے جو ہماری لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحم ہی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی، اور تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے۔ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زوراور اور دشمن اسلام میں رہتا ہے۔ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ بکانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 209۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔